پہلے بات کریں گے بلوچستان میں عام دشمنوں کے وار کی جعفر ایکسپریس پر حملے میں سیکیورٹی فورسز نے 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے 104 مسافروں کو بازیاب کرا لیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق حملے میں ٹرین ڈرائیور امجد یاسین شہید ہو گئے جبکہ 17 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بازیاب ہونے والوں میں 58 مرد، 31 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ بازیاب کرائے گئے مسافروں کو مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا گیا، جن میں سے 11 مسافر مچھ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے۔ رات گئے 50 سے زائد مسافروں کو سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ پہنچایا گیا، جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ دہشت گرد بیرون ملک ہینڈلر سے سیٹلائٹ فون پر رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ بلوچستان کے ضلع بولان میں دہشت گردی کے پیش نظر جعفر ایکسپریس کی روانگی 3 روز کے لیے منسوخ کر دی گئی ہے۔ یرغمال مسافروں کی بازیابی کے لیے آپریشن تاحال جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے محمد عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف، بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ بلوچستان کا ضلع بولان ہے جہاں گزشتہ روز جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے حوالے سے جو ہے اس وقت بھی جو ہے آپریشن جاری ہے اور جو یرغمال بنائے گئے مسافر ہیں ان کو بازیاب کروانے کے لیے سیکیورٹی فورسز آپریشن میں مصروف عمل ہیں۔ جو پھنسے ہوئے مسافر ہیں ان کی تحفظ کے پیش نظر انتہائی اہم جو بہت اہم بہت احتیاط سے جو ہے سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں۔ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جو ہے اب تک 104 مسافروں کو بازیاب کروایا جا چکا ہے، جن میں سے 57 مسافر جو ہیں وہ رات گئے کوئٹہ پہنچ گئے تھے، جبکہ جو 11 مسافر جو ہیں ان کو جو ہے مٹ سے ہی ان کی فیملیز نے جو ہے وہ لے لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق ریلوے انتظامیہ کے مطابق جعفر ایکسپریس کی روانگی کوئٹہ سے پشاور کے لیے 3 دن کے لیے منسوخ کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے جو ہے یہ روانگی منسوخ کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، ملک دشمن بھارتی سوشل میڈیا کا گمراہ کن اور جھوٹا پروپیگنڈا۔ ذرائع کے مطابق AI ویڈیوز، پرانی تصاویر، فیک واٹس ایپ پیغامات کی بھرمار، پوسٹرز کے ذریعے ہیجان پیدا کرنے کی مذموم کوشش۔ بھارتی میڈیا بھگوڑے بلوچ رہنماؤں کے تجزیے دکھا کر گمراہ کرنے لگا۔ عوام مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو مؤثر کارروائی پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ فورسز بہادری سے دہشت گردوں کا سدباب کر رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بزدل دہشت گردوں کو پسپائی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ بزدل دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دہشت گرد کسی رعایت کے کوئی مستحق نہیں۔ دہشت گردوں کا اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم مسافروں پر فائرنگ کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ واضح کر دیا کہ دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ عمل ہے۔ دہشت گرد پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے رابطہ کر کے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ امن کے لیے صوبائی حکومت کو تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، واقعے کو انتہائی تشویشناک اور سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ واضح کر دیا اس گھناؤنے فعل میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے یرغمالیوں کی جلد بازیابی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے سیکیورٹی ادارے پوری طرح سینہ سپر ہیں۔